اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں۔ تشریح سن لیجئے۔ آدمی کے سامنے جب حق بات پیش کی جائے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اس کو ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے سنے جو اللہ نے اس کو بحیثیت انسان عطا کی ہیں، وہ اس پر پوری طرح دھیان دے، وہ اس کی صداقت کے وزن کو محسوس کر لے، اور پھر اپنے زبان سے وہ صحیح جواب پیش کرے جو ایک حق کے مقابلے میں انسان کی فطرت کو پیش کرنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کرے اس نے گویا پیش کی ہوئی بات کو انسان کی طرح سنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح سنے جیسے کہ اس کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت اس کی سچائی کو پکڑنے سے عاجز رہ جائے، وہ اپنی زبان سے وہ صحیح جواب پیش نہ کر سکے جو اس کو حضور واقعہ پیش کرنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کرے اس نے گویا پیش کی ہوئی بات کو جانور کی طرح سنا۔ کوئی بات خواہ وہ کتنی ہی برحق ہو اور اس کی حقانیت صرف اسی شخص پر کھلتی ہے جو دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو سنے۔ اس کے برعکس جو شخص حسد، کبر، مصلحت اندیشی اور ظاہر پرستی کا مزاج اپنے اندر لیے ہوئے ہو، وہ سچائی کو قابل غور نہیں سمجھے گا، وہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنے گا، اس لیے وہ اس کی صداقت کو پانے میں بھی یقینی طور پر ناکام رہے گا۔ بس یہ میں نے مختصر سمجھا دیا۔ ایمان بظاہر ایک قول ہے مگر اپنے حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک انسانی فیصلہ ہے۔ ایمان محض شہادت کے الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ اپنے معنوی حالات کا لفظی اظہار ہے۔ اگر آدمی کی حالت فی الواقع وہی ہو کہ جس کا وہ ان الفاظ کے ذریعے اعلان کر رہا ہے تو وہ خدا کی نظر میں حقیقی مومن ہے۔ مومن سنجیدہ ترین انسان ہے، اور سنجیدہ انسان کو کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کے اندرونی حالت کچھ اور ہو اور بولے ہوئے الفاظ میں وہ اپنے کو کچھ ظاہر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے، اس میں سب آ گیا، ایمان بھی آ گیا، اور ساتھ میں ایک جملہ اور بھی پڑھ لو۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں اے تیرا ایسا قرب دے کہ تجھ سے پھر کبھی بھی دوری نہ ہو۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔